یہ دستور زمانہ اور روایت اثر ہے کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ اپنے گھرانے، خاندان اور والدین کا مذہب اختیار کرتا ہے۔ اسے اور کچھ وراثت میں ملے نہ ملے، مذہب ضرور وراثت میں ملتا ہے۔ چند مستثنیات کے علاوہ دنیا میں یہی ریت اور یہی اصول کار فرما ہے۔ ہماری حرکات و سکنات اور اعمال و افعال مسلمانوں جیسے نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم موروثی مسلمان ہیں۔ بعض اوقات ہماری مسلمانیت محض اس حد تک رہ جاتی ہے کہ ہم چونکہ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں اس لیے مسلمان کہلاتے ہیں۔ اگر کسی ہندو گھرانے میں پیدا ہوتے تو یقیناً ہندو کہلاتے۔ وہ بھی چونکہ ایک ہندو راجپوت کلجس رائے کے گھر میں پیدا ہوا اس لیے ہندو مذہب اسے وراثت میں ملا۔ والد نے اس کا نام کلسن رائے رکھا۔ وہ بچپن ہی سے ہندو مذہب میں دلچسپی نہیں لیتا تھا۔ وہ بڑا ہوا تو اس نے کپڑا بننے کا کام شروع کیا۔ اب وہ قدر خود مختار ہو چلا تھا۔ اس نے مسلمانوں سے راہ و رسم بڑھانا شروع کر دی۔ پھر اس نے مسلمانوں کی ایک قریبی مسجد کے امام کے پاس اس کے حجرے میں جانا شروع کر دیا۔ وہ امام صاحب سے مذہب اسلام کے بارے میں مختلف سوالات کر کے اپنی معلومات میں اضافہ کرتا رہا۔ امام مسجد نے اس کا ذوق و شوق دیکھتے ہوئے اسے ایک ممتاز عالم دین سے متعارف کروایا۔ اب وہ اس عالم دین کے پاس فرصت کے لمحات میں پہنچ جاتا اور ذہن میں اٹھنے والے سوالات کے تسلی بخش جوابات حاصل کرتا۔ اس کا ذہن رفتہ رفتہ دین اسلام کی حقانیت کی طرف مائل ہوتا گیا، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سی کشمکش جاری و ساری تھی۔ اور پھر ایک روز ایسا لمحہ آیا جب اس کا قلب و ذہن یکجا ہوئے تو اس نے ببانگ دہل کلمہ شہادت پڑھا اور حلقہ بگوش اسلام ہو گیا۔ مسلمان ہونے پر اس کا اسلامی نام محمد عثمان رکھا گیا۔ محمد عثمان نے اہل اسلام میں دین اسلام کی خدمت کی بدولت اس قدر وقت و عزت پائی کہ مسلمانوں نے انہیں شیخ عثمان کہنا شروع کر دیا۔ عصری، مذہبی اور فطری تقاضے کو مد نظر رکھتے ہوئے شیخ عثمان رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے تو رب تعالیٰ نے انہیں اولاد نرینہ سے نوازا۔ شیخ عثمان نے اپنے بیٹے کا نام باب مدینۃ الحکمت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے فرزند ارجمند حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت و عقیدت کے اظہار کے طور پر حسین رکھا، مگر چونکہ محمد عثمان مسلمانوں میں شیخ عثمان کے نام سے مشہور تھے اس لیے ان کے بیٹے کو بھی شیخ حسین کہا جانے لگا۔ بیشتر مورخین کی متفقہ رائے کے مطابق شیخ حسین لاہور میں 945 ہجری بمطابق 1538 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ عام روایت یہی ہے کہ چونکہ آپ عموماً سرخ لباس پہنا کرتے تھے اسی مناسبت سے آپ کو لال حسین کہا جانے لگا، اور پھر جب آپ نے فقر و غنا اور صبر و رضا کی زندگی بسر کرنا شروع کی تو اکثر لوگ آپ کو فقیر لال حسین کے نام سے بلاتے تھے۔ آپ نے تبلیغ اسلام کا مشن اپنی حیات مستعار کا فرض اولین بنایا تو آپ نے پوری کوشش و کاوش کی کہ زیادہ سے زیادہ ہندو حلقہ بگوش اسلام ہوں۔ حضرت فقیر لال حسین رحمت اللہ علیہ نے ایک ہندو نوجوان مادھو کو بگوش اسلام کیا تو وہ آپ کے حلقہ ارادت میں ایسا شامل ہوا کہ مستقل آپ کے ساتھ رہنے لگا۔ یوں مرشد و مرید کو لمحہ لمحہ اکٹھے دیکھ کر لوگوں میں آپ حضرت مادھو لال حسین کے نام سے مشہور و معروف ہو گئے۔ حضرت لال حسین بچپن ہی سے انتہائی مہذب، شائستہ، مؤدب اور کم گو تھے۔ محلے کے لڑکے اگر آپ کو گلی میں کھیلنے کے لیے بلاتے تو آپ کھیلنے سے صاف انکار کر دیتے تھے۔ چلنے کے قابل ہوئے ہی تھے کہ اپنے والد محترم کے ہمراہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے اور 5 وقت کی نماز باقاعدگی کے ساتھ ادا کرتے تھے۔ حالانکہ اس وقت آپ کو نماز کے کلمات نہیں سکھائے گئے تھے، مگر آپ اپنے والد محترم کو جس طرح رب کائنات کے حضور قیام و سجود میں دیکھتے اسی طرح آپ بھی ادائیگی کرتے جاتے۔ اور پھر جب حضرت لال حسین رحمت اللہ علیہ اچھی طرح بولنے لگے تو آپ کے والد مکرم نے آپ کو نماز کے جملہ کلمات یاد کرائے، قرآن پاک کے 30ویں پارے کی مختلف چھوٹی چھوٹی سورتیں یاد کرائیں اور نماز کے تمام قواعد و ضوابط اور رکعات کے ساتھ ساتھ مکمل حرکات و سکنات سے آگاہ و آشنا کیا۔ حضرت لال حسین رحمت اللہ علیہ کو رب قادر و قدیر نے بچپن ہی سے یہ خوبی بدرجہ عتم ودیعت کی تھی کہ آپ ہر چیز کو بخوبی سیکھ جاتے تھے اور ہر سبق کو فوری ذہن نشین کر لیتے تھے۔ صرف ایک دفعہ بتانے کی دیر ہوتی تھی کہ آپ اسے ازبر کر لیتے تھے، یعنی آپ نے بلا کا حافظہ پایا تھا۔ آپ کے والد محترم شیخ عثمان نے جب اپنے بیٹے کا حافظہ اس درجہ کمال کا دیکھا تو انہوں نے آپ کو حافظ قرآن بنانے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ اس وقت آپ کی عمر بمشکل 7 برس تھی۔ آپ کے والد مکرم شیخ عثمان آپ کو محلے کی مسجد کے امام حافظ ابو بکر کے پاس لے گئے اور کہا، یہ میرا بیٹا حسین ہے، اسے رب العزت نے حفظ کرنے
کی قوت و صلاحیت سے بدرجہ عتم نوازا ہے۔ آپ اسے اپنی شاگردی میں لے لیجئے اور اسے قرآن پاک حفظ کرائیے۔ انشاءاللہ یہ آپ کا نام روشن کرے گا اور آپ کی توقعات سے بڑھ کر اپنی قابلیت اور ذہانت کا مظاہرہ کرے گا۔ امام مسجد حافظ ابو بکر طلباء کو قرآن ناظرہ بھی پڑھایا کرتے تھے اور حفظ بھی کرایا کرتے تھے، مگر ان کی زندگی میں پہلی دفعہ اس قدر کم عمر طالب علم حفظ قرآن کے لیے لایا گیا تھا۔ انہوں نے اگرچہ حیرانی کا اظہار کیا، مگر انہوں نے کہا میں اس بچے کو قرآن پاک حفظ کرانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اگر رب العزت کی مدد شامل حال رہی تو انشاءاللہ یہ بچہ ایک نہ ایک روز ضرور حافظ قرآن بن کر والدین کا نام روشن کرے گا اور اپنی زندگی سنوارے گا۔ اور پھر جب استاد مکرم حافظ ابو بکر نے کم سن شاگرد حسین بن عثمان کو پڑھانا شروع کیا تو وہ یہ دیکھ کر رب کریم کی عنایت و بخشش کا اعتراف کیے بغیر نہ رہ سکے کہ حسین بن عثمان کو اللہ نے قوت حافظہ کی ارفع و اعلیٰ صلاحیت سے نوازا ہے۔ حضرت لال حسین رحمت اللہ علیہ نے قرآن پاک حفظ کرنا شروع کیا تو اپنے تمام ہم جماعتوں سے، جو کہ آپ سے اگرچہ عمر میں بڑے تھے، آگے نکل گئے۔ پہلے روز تو استاد معظم حافظ ابو بکر نے قدرے تھوڑا سبق دیا، مگر جوں جوں انہیں احساس ہوتا گیا کہ آپ زیادہ کلام اللہ یاد کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو انہوں نے آیات کی تعداد بڑھانا شروع کر دی۔ یوں محض 10 برس کی عمر میں حضرت مادھو لال حسین رحمت اللہ علیہ نے تقریباً چوتھائی حصہ قرآن پاک یعنی 7 سپارے حفظ کر لیے۔ آپ جب قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تھے تو اپنے حسن لہن اور خوبصورت ادائیگی سے سننے والوں کے دل موہ لیتے تھے۔ مولانا حافظ ابو بکر کے دوسرے شاگرد آپ سے درخواست اور فرمائش کر کے قرآن پاک سنتے اور سر دھنتے تھے۔ اور پھر ایک روز جب کہ حضرت مادھو لال حسین رحمت اللہ علیہ مسجد میں بیٹھے حفظ قرآن میں مصروف و مشغول تھے، ایک ایسا انقلاب آفرین واقعہ ہوا کہ جس نے آپ کی ساری زندگی کو منور اور ممیز بھی کیا اور ممتاز و منفرد بھی، کیونکہ یہ دنیا کارخانہ قدرت ہے اور یہاں مشیت عزی ہی ہر فعل و عمل اور کارکردگی اور کارگزاری میں کار فرما ہے۔ ہوا یوں کہ مسجد میں اچانک اور یکایک ایک مرد قلندر داخل ہوئے، جنہوں نے آتے ہی مسجد میں پڑھتے ہوئے تمام شاگردوں کو فردن فردن دیکھنا شروع کر دیا اور بالآخر حضرت مادھو لال حسین کے پاس آ رکے۔ استاد معظم حافظ ابو بکر یہ تمام منظر بنظر غائر دیکھ رہے تھے۔ وہ پہچان گئے تھے کہ یہ مرد درویش کون ہیں۔ انہیں یقین کامل تھا کہ یہ مرد قلندر یقینی طور پر کسی اہم کام کی انجام دہی کے لیے آئے ہیں، جس کا حکم انہیں استخارہ یا کشف کے ذریعے رب کریم نے دیا ہوگا۔ اس مرد قلندر نے حضرت مادھو لال حسین کے پاس رک کر آپ کو کندھے سے پکڑ کر اٹھایا اور آپ کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، آج سے حسین کی تعلیم و تربیت میں ہم بھی شامل ہوں گے۔ ہم اتنی دور سے محض اسی کام کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ پھر اس مرد درویش نے استاد معظم مولانا حافظ ابو بکر سے پوچھا، ابو بکر کیا تمہیں اس بات پر کوئی اعتراض تو نہیں کہ ہم تمہارے ایک شاگرد کی تعلیم و تربیت کریں؟ استاد محترم ابو بکر نے دستپستہ عرض کی، یا حضرت آپ اعتراض کرنے کی بات کرتے ہیں، مجھے تو خوشی ہو رہی ہے کہ آپ جیسے مرد قلندر سے میرے شاگرد حسین بن عثمان کی تعلیم و تربیت ہوگی۔ یہ نہ صرف میرے شاگرد کے لیے بلکہ میرے لیے بھی بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ آپ اپنا کام شروع کیجئے، میرا ہمہ قسم کا تعاون آپ کے شامل حال رہے گا۔ اور جب مولانا حافظ ابو بکر سے ان کے تمام شاگردوں نے حضرت مادھو لال حسین رحمت اللہ علیہ کے نئے استاد اور مرد قلندر کے بارے میں پوچھا کہ استاد معظم ہمیں ان درویش کا تعارف تو کرائیے تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ وہ کس مقام و مرتبہ کی شخصیت کے مالک ہیں، تو حافظ ابو بکر نے اپنے جملہ شاگردوں کو بتایا، ان کا نام جو زبان زد عام ہے وہ شیخ بہلول ہے۔ آپ 921 ہجری میں ضلع جھنگ کے قصبے لالیاں کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئے۔ اس گاؤں کا نام بہلول تھا۔ جب ان کی عمر 5 برس تھی تو ان کے والدین نے انہیں حرف شناسی کی خاطر زمانے کے رواج و دستور کے مطابق ایک قریبی مدرسے میں داخل کرا دیا۔ شیخ بہلول نے عجیب اور منطقی سوالات کر کے پہلے ہی روز اپنے استاد محترم کو حیران و پریشان کر دیا۔ استاد محترم نے شیخ بہلول سے کہا، بیٹا پڑھو بسم اللہ۔ ابھی استاد مکرم نے اتنا ہی کہا تھا اور پوری بسم اللہ نہیں پڑھی تھی کہ شیخ بہلول بول پڑے، استاد محترم آپ بسم اللہ سے آغاز کیوں فرما رہے ہیں؟ کہیں آپ کا مقصد و مطلب یہ تو نہیں کہ بسم اللہ زبان کا وضو ہے؟ شیخ بہلول کے استاد معظم نے جب 5 سالہ شاگرد کے منہ سے اس قدر منطقی اور گہری بات
سنی تو وہ یکلخت چونک گئے، تاہم انہوں نے شیخ بہلول سے کہا جی بیٹا، میرا مطلب یہی ہے کہ زبان کا وضو ہو جائے۔ شیخ بہلول نے سوال ہی اس انداز سے کیا تھا کہ استاد مکرم انکار نہیں کر سکتے تھے، انہیں اقرار ہی کرنا پڑا کیونکہ یہی بات افضل اور برتر تھی۔ اس پر شیخ بہلول نے کہا استاد معظم، کیا غسل کے بعد بھی وضو کی ضرورت رہ جاتی ہے؟ استاد مکرم نے فوراً نفی میں جواب دیا تو شیخ بہلول نے کہا آپ بخوبی جانتے ہیں کہ انسان کا دل اگر سمندر نہیں تو دریا ضرور ہے، اور دل کے دریا میں غوطہ لگانے سے مٹی سے بنا جسم خود بخود پاک ہو جاتا ہے، کیونکہ پانی کی یہ خاصیت ہے کہ وہ خود بھی پاک ہے اور دوسری اشیاء کو بھی پاک کرتا ہے۔ جب دل کے دریا سے سارے جسم کا غسل ہو گیا تو پھر زبان کو پاک کرنے کی کیا ضرورت باقی رہتی ہے؟ اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا نام لینے کے لیے اللہ ہی کے نام سے وضو کیا جائے اور اس طرح زبان کو پاک کیا جائے، کیونکہ اس بسم اللہ کے بعد آپ مجھے پڑھائیں گے پڑھو بیٹا الف اللہ۔ استاد مکرم نے تھوڑی ہی دیر کے لیے توقف کیا اور سوچا، اور پھر انہوں نے حضرت شیخ بہلول سے کہا چلو بیٹا، آپ بسم اللہ سے پہلے اعوذ باللہ پڑھ لو تاکہ شیطان کے شر سے رب تعالیٰ کی پناہ میں آ جاؤ۔ حضرت شیخ بہلول نے کہا استاد مکرم، شیطان لعین کی جسارت و جرت کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ میرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق میں کوئی رکاوٹ اور رخ نہ ڈالے؟ شیطان لعین کو تو میں نے قید کر رکھا ہے، وہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یوں دیکھا جائے تو بظاہر شیطان سے پناہ مانگنے کی بھی چندہ ضرورت نہیں۔ بالآخر استاد مکرم نے کہا بیٹا بہلول، استاد کے ساتھ سوال و جواب اچھے نہیں لگتے، جیسا میں کہتا ہوں ویسا کرو۔ اور یوں حضرت شیخ بہلول نے استاد محترم کے ادب و احترام کا خیال رکھتے ہوئے اعوذ باللہ اور بسم اللہ مکمل طور پر پڑھ دیے، مگر استاد مکرم سمجھ گئے کہ ان کا شاگرد اتنی کم سنی میں اس قدر منطقی اور استدلالی سوالات کرتا ہے تو یہ اس بات کی واضح علامت ہے کہ یہ بڑا ہو کر بہت بڑا عالم بنے گا۔ اصل میں شیخ بہلول رحمت اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدائشی طور پر ہی علم کی دولت سے نوازا تھا۔ ان کا مقصد اپنے استاد کا امتحان لینا نہیں تھا، مگر وہ اپنی قوت استدلال سے کام لینے سے بھی نہیں رک سکتے تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ 2-3 روز کے بعد شیخ بہلول کے استاد معظم نے حضرت شیخ بہلول کے والد محترم سے شیخ بہلول کو پڑھانے سے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ میں شیخ بہلول کو پڑھانے سے معذرت کرتا ہوں، آپ کا بیٹا خداداد صلاحیتوں کا مالک ہے، یہ کسی اور ہی دنیا کا مسافر ہے، علم و معرفت اور منطق و استدلال کا بحر ذخار ہے، اسے کسی درویش و قلندر کے حوالے کیجیے، اس کی شاگردی میں دیجیے، میں اس کے سوالوں کے جواب دینے سے قاصر ہوں، یہ تو میرا بھی استاد دکھائی دیتا ہے، میں اسے کیسے پڑھاؤں، یہ تو پہلے ہی سے بہت کچھ پڑھا ہوا لگتا ہے۔ یہ وہ حضرت شیخ بہلول تھے جنہوں نے حضرت مادھو لال حسین کو اپنی شاگردی میں بطور خاص لیا۔